جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان نیوی کے ڈسٹرکٹ گجرات سے موسٹ سینئر ہمارے ریٹائرڈ ہمارے سینئر 680 ان کا بیج آفیشیل نمبر ہے جناب محترم محمد بشیر صاحب، اور دوسری طرف محمد اشرف صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بشیر صاحب کیا کہیں گے جب آپ پاکستان نیوی میں گئے 68 میں، اس وقت کی کوئی یادیں کو باتیں تازہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت نیوی کو اس ایریے میں جانتا ہی کوئی نہیں تھا. اچھا. بہت کم لوگ تھے جو بھرتی ہوئے تھے. ہمیں آرمی والوں نے بھرتی کیا تھا. پاکستان آرمی نے آپ کو بھرتی کیا تھا. وہاں سے آ جاتی تھی ویکینسیاں. یہ جب آرمی والوں کی بھرتی کرتے تھے تو یہ بھرتی کر لیتے تو اس کرائٹیریا پر اور بیج بنا کر 2 ماہ میں 3 ماہ میں وہاں پر بیج بھیج دیتے، اور پھر وہاں پر ہماری ٹریننگ شروع ہوتی تھی. ہمارا بیج تھا N 68090 میرا نمبر تھا. اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا بیج تھا بہادر میں. اچھا. اس وقت جگہ نہیں رہی تھی کہ ان کو کہاں رکھا جائے. اچھا. اس بیج کو انہوں نے نام دیا تھا کروزر بیج. اور ہماری بیسک ٹریننگ بھی وہاں پر ہوئی جہاں پر ہم نے پروفیشنل ٹریننگ کرنی تھی. آپ کا کون سا ٹرین تھا سر اس وقت؟ میں ریگولیٹنگ برانچ کا تھا. ریگولیٹنگ برانچ. جی. الحمدللہ اپنی ٹریننگ مکمل کرتے رہے. اس وقت نیوی میں ٹوٹل 2 کمانڈور ہوتے تھے. جی. ایک کمپیکٹ اور ایک کمکار ہوتے تھے. صحیح. اور جو کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، آج کل چیف آف سٹاف ہے، اس وقت کمانڈر ان چیف ہوتے تھے 3 اسٹار. جی جی. اور سید آسن صاحب. اچھا. بعد میں وہ ایسٹ پاکستان کے گورنر بھی مقرر ہوئے تھے. اچھا اچھا. اور بہت اچھے. جی جی. جی بشیر صاحب آپ نے ذکر کیا مشرقی پاکستان کا 71 کی جو وار ہے، جنگ آپ نے لڑی ہے، اس کا کوئی اہم واقعہ جو پاکستان نیوی کا اس میں جو رول تھا، آپ ماشاءاللہ غازی ہیں. اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ لکڑی کسی نے درخت سے پوچھا جی کہ آپ وہ چھوٹا سا لوہا کیسے کاٹ دیتا ہے. جی. تو اس نے کہا جب اپنے ساتھ مل جائیں تو کاٹ دیتے ہیں. ہاں یہ اس وقت ہمیں تکلیف ہوئی تھی کیونکہ بنگالی تھے جو ہمارے ساتھ، انہوں نے غداری کی تھی. جی جی. ہمیں اس میں نقصان بھی ہوا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستان نے اسے سبق سیکھا، جی اس کو لے کر آگے چلے ہیں. اور آج جی وہ سب ہم نے داغ جو تھے وہ دھو دیے. وہ سبق ہم نے جو سیکھا تھا اس کو الحمدللہ ہم لوگوں نے یا ہماری حکومتوں نے، ہماری فوج نے ایک آسان طریقے سے جی جی اس چیز کو آگے لے کر چلے. لے کے چلے. اور آج انڈیا کو پنجابی کے اندر کھڈے لا دیتا ہے. آج کھڈے لا دیتا ہے. اور پوری دنیا میں جی جی. پاکستان کا اس وقت ایک امیج بن گیا ہے. احمد جی کے دب دبا ہے اور ایک نام ہے. کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے حاجی گئے ہیں سعودی عرب میں، تو ایئرپورٹ پر جو سعودی عربین عملہ تھا انہوں نے نعرے لگائے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی جی بشیر صاحب ماشاءاللہ زبردست. آپ نے کہا کہ جو 1971 کے جو واقعات تھے، جو دبے تھے ہمارے پہ، ایک انگلیاں اٹھتی تھی، اس وقت پاکستان نے اس کو دھو دیا ہے، صاف کر دیا. اور اس وقت پاکستان افواج کا امیج بڑا زبردست اور بڑا روب ہے، اور ہم پاکستان کی فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں آپ سے پھر بات کروں گا. جی اشرف صاحب کیا کہیں گے؟ آپ بھی 680 بیچ سے ہیں، تو اپنی یادیں تازہ کریں، شیئر کریں ہمارے چینل سے. میں وزٹ کے لیے کراچی گیا تھا 67 میں، اور پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں بھی مطلب کوئی سروس جوائن کروں. تو میں اخبار تو پڑھتا ہی تھا، تو میں نے ایک ایڈمرل شریف صاحب ہیں گجرات کے ہی ہیں، تو میرے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی جوائن ایسی سروس کروں جس میں مطلب ہے کہ پوری دنیا میں لوگ جاتے ہیں پھرتے ہیں. جی جی. تو اس میں لکھا تھا ایڈورٹائز جو نیوی کا تھا کہ جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ. جی جی. تو میرے دل میں زیادہ امنگ پیدا ہوئی کہ میں بھی یہی سروس جوائن کروں گا. تو گویا میں صدر میں ایک دفتر تھا وہاں نیوی کا، وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے پہلے دن ہی دیکھا اور انہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا کیونکہ میری کوالیفیکیشن ٹھیک تھی اور ہائٹ بھی ٹھیک تھی. تو اس کے بعد میں نے مطلب ہے کہ
ٹریننگ شروع کر دی جا کے نیوی میں، اور اللہ کے فضل سے میں نے تقریباً 18 سال وہاں گزارے ہیں، اور پھر میں چاہ کے مطلب ابھی میری سروس پینشن کی ڈیو ہوئی ہے تو مجھے ابھی ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، کیونکہ سی جوائن دا نیوی اور سی کا ورڈ تو اس میں نظر مجھے نہیں آیا. وہ سروس بھی ایسی تھی، نیوی ایسی ہوتی ہے کہ صرف ملک کی حفاظت کے لیے اور معمور رہتی ہے. تو گویا میرا دل چاہا کہ میں کوئی ایسی سروس کروں کہ جس میں سی کا ورڈ ہو. تو پھر میں نے وہاں سے پینشن لے کے تو مرچنٹ نیوی جوائن کی. اچھا، آپ نے مرچنٹ نیوی جوائن کرنے میں بڑا اتنا مزہ آیا کہ میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس میں نے امریکہ، کینیڈا، برازیل، چائنا تو وہاں 2 دفعہ جا کے ہم نے ڈاک کرائی ہے 45 دن. اور ویسے 4-5 ملک شہر ان کے جو ہے ہم لوگ گئے ہیں کارگو وغیرہ لے کے. اور ادھر جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ ساری مطلب تائیوان، چائنا، کوریا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، اور ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، انڈیا بھی ایون دیکھا ہے، سنگاپور بھی دیکھا ہے. کوئی ملک میں کہہ رہا ہوں کہ انڈونیشیا وغیرہ، مالدیپ، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جو ہم نے نہیں صاحب دیکھا. آپ کا کون سا ٹریڈ تھا پاکستان نیوی میں؟ انجینئرنگ سے تعلق اچھا، انجینئرنگ سے تھا. انجینئرنگ سے تعلق اچھا، رکھتا ہوں. وہ اسی بنیاد پہ میں مطلب مرچنٹ نیوی ہے، کیونکہ میرے پاس 2 سلیقتیں تھیں اللہ کے فضل سے. ایک ڈیزل کی، دوسری جو ہے نا اپنے اسٹیم کی. اچھا، تو اسٹیم کے لیے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا. اور پھر ایک دفعہ میں نے کوشش کی تو میں ایک برٹش بی ٹی ٹریڈر اس پہ سلیکٹ ہوا. تو 7 مہینے گھوڑوں کے جہاز پہ بھی میں رہا. اچھا، ہاں، یعنی کہ پاکستان نیوی اور مرچنٹ نیوی میں آپ کا وسیع تجربہ ہے، اور آپ کو اعزاز ہے کہ آپ نے 2 فورسز کو فورسز کو سرو اور کیا ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ میں سیدھا ورڈ جو ہے نا اسی مرچنٹ نیوی میں جا کے دیکھا. یعنی سویڈن تک، پولینڈ، ناروے وغیرہ سارے، اٹلی، بہت دفعہ میں گیا ہوں. جی، اس مالک کا بڑا احسان ہے میں کہتا ہوں. اور پھر میں لاسٹ میں تھوڑے ٹائم میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یا پوزیشن بنی ہے اس مالک کے حکم سے، اس کی رحمت سے اور نیوی کے توسط سے. نیوی کے طرف سے الحمدللہ. جی بشیر صاحب کیا کہیں گے جو یہ جو پاکستان بنیادی چیز ہے وہ ہمیں نیوی نے پرووائڈ کی. نیوی نے پرووائڈ کی ہے. اور نیوی کی جو ٹریننگ ہے وہ انٹرنیشنل لیول کی ٹریننگ ہے. مورال اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کی ہیں. اور میں ویری تھینکفل ٹو مائی پریویس سروس پاکستان نیوی. ماشاء اللہ. اور پاکستان کا اللہ پاک اور بھی مقام اونچا کرے. جو فورسز کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، میں کہتا ہوں پورے ملک کی کامیابی ہو اور ساری عوام ہماری خوش ہو، خوشحال ہو. یہ ہماری دعائیں ہیں کہ جیسے اللہ نے ہمیں اس ملک میں عزت دی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی ہمارا خوش ہو اور ہم سب ایک دوسرے کی عزت کریں. جی بشیر صاحب کیا کہیں گے یہ جو پاکستان کو عظیم فتح ملی ہے انڈیا کے خلاف؟ جی میرے دوست، جی ٹھیک ہے. جی بشیر صاحب، مہربانی. جو انڈیا نے ہمیں للکارا تھا، ہمیں چیلنج کیا تھا پاکستان کی افواج نے، جی سب سے پہلے تو میں بات یہ کرنا چاہوں گا اپنے متعلق کہ نیوی نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. ایسے ہی ہے. ہم کچھ نہیں جانتے تھے. جب وہاں پر ہمیں اچھے انسٹرکٹر ملے، اچھا ماحول ملا اور ہمیں پڑھنے کے مواقع ملے تو الحمدللہ اتنا چلایا، اتنا سکھایا نیوی نے کہ میں بعد میں آ کر میں نے ایجوکیشن جوائن کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم سے اس لیول پر رہے کہ ہم یہاں سے شیخ پورہ میں جا کر ٹریننگ کروا کے آئے ہیں ٹیچرز کو. اچھا، ان کے لیڈ ٹرینرز کو، لیڈ ماسٹر ٹرینر، ایز اے ماسٹر ٹرینر. آپ ایز اے ماسٹر یہ نیوی سے جو آپ نے ہم سیکھا، نے جو جو نیوی نے آپ کو دیا، اسی کی وجہ سے جی اس ماشاء نے اللہ. جو ہمیں چلنا سکھایا تھا. جی تو آج جو انڈیا نے ہمیں للکارا ہے جی تو اس کو بھی پتہ چل گیا. جی تو الحمدللہ ہم اس وقت اس کا ہر طرح سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر چیز، دامے درمے سکھنے، ہم ہر وقت تیار ہیں. اس ملک کو جس وقت ہماری ضرورت پڑے گی ہم حاضر ہیں. انشاءاللہ. یہ کہ شعر ہے، جی جی خونے جگر دے کر نکھاریں گے برگے گلاب، بے شک. ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی. قسم کھائی ہے.
تو جی انشاءاللہ جی بہت شکریہ بشیر صاحب، بہت شکریہ۔ پاکستان کی افواج کا کارنامہ، ہم جو غازی ہیں پاکستان بحریہ سے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہمیں تینوں افواج پر فخر ہے اور ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، ہمیں سب سیکورٹی اداروں پر فخر ہے، فخر ہے۔ اور پاکستان زندہ باد، پاکستان افواج پاکستان زندہ باد۔